یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے درس قرآن مجید کے اس پروگرام میں ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 92 تا 98 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ پھر وہ ایک اور راہ پر ہو لیے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے دو پہاڑوں کے درمیان، پایا ایسے لوگوں کو جو بات نہیں سمجھتے تھے کوئی بات بھی۔ بولے اے ذوالقرنین، یہ یاجوج اور ماجوج فساد مچاتے ہیں ملک میں، سو آپ کہیں تو ہم مقرر کر دیں آپ کے لیے کچھ مال، اس شرط پر کہ بنا دیں ہم میں اور ان میں ایک آڑ۔ کہنے لگے جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے، سو تم مدد کرو میری محنت سے، بنا دوں تمہارے لیے ان کے بیچ ایک دیوار موٹی، لا دو مجھے لوہے کے تختے، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا دونوں کو، پہاڑ کی دونوں کناروں کو، تو کہا کہ دھونکنا شروع کرو، یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو لال انگارہ، کہا لاؤ میرے پاس کہ ڈالوں اس پر پگھلا ہوا تانبا، پھر نہ چڑھ سکیں اس پر اور نہ کر سکیں اس میں سوراخ۔ بولا ایک یہ مہربانی ہے میرے رب کی، پھر جب آئے گا وعدہ میرے رب کا گرا دے گا اس کو، اور ہے میرے رب کا وعدہ سچا۔ ان آیات میں ذوالقرنین کے ایک اور سفر کا ذکر ہے کہ جب وہ ایسے مقام پر پہنچے کہ جو دو پہاڑوں کے درمیان کی ایک درہ تھا، اور وہاں پر ایک ایسی قوم آباد تھی جو بات کو سمجھتی نہ تھی، اور اس قوم کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ یاجوج ماجوج کی قوم تھی۔ قرآن مجید کے اندر یاجوج ماجوج کا تذکرہ اس حوالے سے ملتا ہے کہ یہ ایک قوم تھی اور اللہ نے اسے پیدا کیا تھا۔ ان کے متعلق اسرائیلی روایات اور تاریخی کہانیوں میں کچھ باتیں بے سر و پا مشہور ہیں، جن کو بعض مفسرین حضرات نے تاریخی حیثیت سے نقل کر دیا ہے، اور ان کے نزدیک بھی یہ قابل اعتماد نہیں ہیں۔ قرآن مجید نے ان کا مختصر سا حال اجمالاً بیان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقدر ضرورت تفصیلات سے بھی امت کو آگاہ کیا ہے۔
ایمان لانے اور اعتقاد رکھنے کی چیز صرف اتنی ہے جو قرآن اور احادیث صحیحہ میں بیان کر دی گئی ہے۔ قرآن و سنت کی تصریحات سے اتنی بات تو بلا شبہ ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج انسانوں ہی کی قومیں ہیں، عام انسانوں کی طرح نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر مذکور ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد جتنے انسان زمین پر باقی ہیں اور رہیں گے وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہوں گے۔ تاریخ روایات اس پر متفق ہیں کہ وہ یافس کی اولاد میں سے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور قرآن نے فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ هُمُ الْبَاقِينَ، باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج ہر روز سد ذوالقرنین کو کھودتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس آہنی دیوار کے آخری حصے کے اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں کہ دوسری طرف کی روشنی نظر آنے لگے، مگر یہ کہہ کر لوٹ جاتے ہیں کہ باقی کو کل کھود کر پار کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو پھر ویسا ہی مضبوط کر دیتے ہیں، اور اگلے روز پھر نئی محنت سے اس کو کھودنے میں لگ جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ کھودنے میں محنت کا اور من جانب اللہ اس کو درست کرنے کا اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ اللہ کی طرف سے یاجوج ماجوج کو بند رکھنے کا ارادہ ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھولنے کا ارادہ فرمائیں گے تو اس روز جب محنت کر کے آخری حد تک پہنچا دیں گے تو اس دن یوں کہیں گے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کو پار کر لیں گے۔ اللہ کے نام اور اس کی مشیت پر موقوف رکھنے سے آج توفیق ہو جائے گی تو اگلے روز دیوار کا باقی ماندہ حصہ اپنی اصلی حالت پر ملے گا اور اس کو توڑ کر پار کر لیں گے۔ روایات کے اندر ان یاجوج ماجوج سے متعلق تفصیلات بہت زیادہ ہیں، اور یہاں تک کہا گیا کہ یہ ایسی قوم ہے کہ جب یہ انسانوں کی طرف آ جائے گی تو ہر چیز کو تباہ اور برباد کر دے گی، یہاں تک کہ ان کے دریاؤں کو بھی چاٹ جائے گی، اور پھر لوگوں کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کی گرانی ہو جائے گی، اور انسانوں کے لیے ایک مشکلات کا سما ہو جائے گا۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر موت طاری کر دیں گے، اور پھر بڑے بڑے پرندے انہیں اٹھا کر لے جائیں گے جو کہ ویرانوں کے اندر ان کی لاشوں کو ڈال دیں گے، اور اللہ کی طرف سے پھر ایک بارش برسائی جائے گی جس سے زمین پاک اور صاف کر دی جائے گی۔ تو یاجوج ماجوج کے جس مقام پر ذوالقرنین پہنچے تھے وہاں یہ قوم جو موجود تھی انہوں نے اس سے کہا کہ یاجوج ماجوج فساد کرتے ہیں زمین پر، تو آپ ان سے ہمارے لیے ایک سد راہ بنا دیجئے، کوئی دیوار، اس کے لیے ہم آپ کو مال بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، البتہ تم لوگ میرے ساتھ افرادی قوت سے میری مدد کرو، یعنی مجھے افراد دے دو، تو پھر مجھے لوہے کے تختے مہیا کرو اور ان کو میں لگا کر ان کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں، تو یہ تمہارے لیے ایک راہ، سد راہ بن جائے گی، پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بن جائے گی، اور اس کو وہ لوگ پار نہیں کر سکیں گے، نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ میرے رب کی مہربانی سے یہ کام ہو جائے گا، اور یہ دیوار جو میں نے بنا دی ہے یہ اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کہ میرا اللہ اس کو گرا نہیں دیتا، یعنی اللہ کا حکم نہیں آ جاتا، اس کی مشیت نہیں آ جاتی، اس وقت تک یہ سد راہ، یہ رکاوٹ کام دے گی، اور ایک دن جو ہے وہ اس کو گرنا ہے، اور اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ سد ذوالقرنین باقی ہے یا ٹوٹ چکی ہے؟ قرآن و سنت میں ایسی کوئی دلیل واضح اور قطعی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ سد ذوالقرنین قیامت تک باقی رہے گی، یا یاجوج ماجوج کے ابتدائی اور معمولی حملے قیامت سے پہلے اس طرف انسانوں پر نہیں ہو سکیں گے۔ البتہ وہ انتہائی خوفناک اور تباہ کن حملہ جو پوری انسانی آبادی کو برباد کر دے گا، اس وقت کا بالکل قیامت کے متصل وہی ہوگا جس کا ذکر ان آیات کے حوالے سے کیا گیا۔ حاصل یہ ہے کہ قرآن و سنت کی بنا پر کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا
کہ سد یاجوج ماجوج ٹوٹ چکی ہے اور یہ راستہ کھل گیا ہے، اور نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ازروِ قرآن و سنت اس کا قیامت تک قائم رہنا ضروری ہے۔ احتمالات دونوں ہی ہیں، اس کو اللہ کے علم کے حوالے کر دینا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔